हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इविल लव का पार्ट 4। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। शाविर सानिया को लेकर अपने फ्लैट में आया था और अब इसे अपने बेड पर लिटाकर किचन से पानी का गिलास लाया और सानिया के मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा, जिससे वो होश में आने लगी। तो वो गिलास साइड टेबल पर रखकर बेड से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखने लगा, जो अब आहिस्ता से अपनी आंखें खोल रही थी। दूसरी तरफ सानिया ने जैसे ही आंखें खोली तो अपने सामने शाबिर को देखकर गौर करने की कोशिश करने लगी, जबकि उसने अपना सर दोनों हाथों में थामा हुआ था। लेकिन फिर नजर घुमाई तो नई जगह देखकर वो बेड से उठी। जब अचानक ही कुछ देर पहले होने वाली वारदात याद आते ही वो शाबिर की तरफ बढ़ी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो इसे देखकर गुस्से से बोली। ये मेरा फ्लैट है जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो। वो इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर बहुत ही इत्मीनान से बोला था। मुझे जाना है यहाँ से अभी। वो ये कहती तेजी से आगे बढ़ी और बाहर की जानिब जाने लगी, जब अगले ही लम्हे शाविर ने इसे बाजू से पकड़कर रोका। ठीक है, चली जाना, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा, मगर इससे पहले तुम मेरी बात सुनो और समझ लो। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता उससे गौर से देखने लगा। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, छोड़ो। वो चीख कर कहती इससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जब शाविर ने इसे जबरदस्ती लाकर बेड पर पटका, जिससे वो डरकर खुद में सिमटी। प्लीज ऐसा मत करो, वो बुरी तरह से रोकर बोली। लेकिन वो पहले तो इसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, मगर जब उसे बेड पर बैठे खुद से दूर खिसकते देखा तो गुस्से से रगत तन गई। इसका मतलब कि वो समझ रही थी कि वो इसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए उसे लाकर बेड पर फेंका है। जबकि इसके ऐसे बेड पर बिठाने का मतलब सिर्फ ये था कि वो एक बार इसकी बात को गौर से सुन ले। मगर फिर खुद को नॉर्मल करने लगा, क्योंकि उसे इसकी बात और हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो इसे इस कदर घटिया समझ रही थी, वो ये सोचकर ही रह गया। मेरी बात अब गौर से सुनो, वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने को बोला। तुमने यूनिवर्सिटी में जो भी देखा है भूल जाओ, क्योंकि ये सब हमारा एक मिशन है जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। मगर याद रखो, अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो तुम्हारी जान की गारंटी मैं नहीं ले सकता। और ये ना हो कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे घर वाले भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, मगर अगर तुम ना समझी तो वो तुम्हें मार देगा। वो इसके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ही पुरसुकून लहजे में बोला, जबकि दूसरी तरफ उसका सुकून गायब हो चुका था। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत कहिएगा, वो रोते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहती। सामने वाले इंसान का दिल छलनी कर गई थी। ठीक है, तुम ये पानी पियो और मुंह धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। वो पहले इसे पानी का गिलास पकड़वा कर पानी का पीने का कहने लगा और फिर वॉशरूम की तरफ इशारा करता मुंह धोकर आने का कहता खुद कमरे से बाहर लॉन्च में आ गया। शाबिर लाउंज में रखे सोफे पर बैठा और फोन निकालकर उमर को कॉल करने लगा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उमर, जो कि उस शख्स को लेकर खंडर में मौजूद सेल में लाकर कुर्सी से बांध रहा था, अचानक अपने फोन के बजने पर फोन को इग्नोर करता अपना काम मुकम्मल करता बाहर निकल गया और दूसरे कमरे में आकर कॉल यस करता फोन कान से लगा गया। उमर, कहाँ हो? दूसरी तरफ से शाविर की परेशान आवाज गूंजी। मैंने यहाँ इस शख्स को लाकर सेल में बंद किया है, अब बॉस खुद इसका काम तमाम करेंगे। उमर ने इसके सवाल के जवाब देते इससे इस शख्स की गैर होने वाली हालत के बारे में आगाह किया, जो कि शाविर भी अच्छे से जानता था कि इविल के हाथ लगने के बाद वो सीधा ऊपर जाने वाला था। वो तो मैं जानता हूँ, शाविर ने उसकी बात पर इत्तेफाक किया। वैसे वो तुम्हारे दोस्त की बहन कहाँ है? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? उमर ने इसे सानिया के बारे में पूछा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाया कि उसे कैसे पता चला कि वो इसके दोस्त की बहन है। नहीं, मैंने उसे समझा दिया है कि वो इस बारे में किसी से जिक्र न करे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो कौन है? शाविर ने उसे जवाब दिया और हैरानी से पूछने लगा। तुम शायद बॉस को अभी जानते नहीं, इसलिए ऐसे कह रहे हो, उमर ने संजीदगी से कहा। जानता हूँ मैं अच्छे से इविल को, मगर क्या वो हम पर भी नजर रखता है? शाहवीर अफसोस से बोला। हाँ, वो अपने से जुड़े हर इंसान की खबर अच्छे से रखते हैं ताकि हम कोई मुसीबत में न फंस जाएं। उमर के लहजे में इविल के लिए इज्जत थी। सही कह रहे हो तुम, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। शायद भी इसकी बात पर बिल्कुल राजी था।
ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں، شاویر یہ بولا تو عمر فون بند کرتا سیل کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ شخص کسی کرسی پر بند نیم بے ہوش کی حالت میں خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاویر فون بند کر کے جیسے ہی مڑا تو اپنے سامنے ثانیہ کو کھڑے پایا۔ چلیں؟ ثانیہ نے یہ کہا تو شاویر اور وہ فلیٹ سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ثانیہ، میں ایک بار تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں کہ اس سب کے بارے میں تم کسی سے کچھ مت کہنا ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاویر نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی مگر کچھ بولی نہیں تھی کیونکہ اسے اپنے گھر والے خود سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ اسے سر ہلا کر دیکھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ روحی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی کیونکہ وہ انجان راستے دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے۔ ایول جو سکون سے گاڑی چلا رہا تھا اس کے رونے میں شدت آتے دیکھ کر اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی تو روحی جو مسلسل رونے میں مصروف تھی اچانک بریک کے لگنے پر آگے کو گرتی اور سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تاکہ اس کا سر نہ ٹکرائے مگر اس طرح اچانک سے آگے کو گرنے پر اس کے بالوں میں سے کیچڑ نکل گیا اور کالے لمبے سیاہ بال کھل کر بکھر گئے۔ پاگل ہو تم، سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگایا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑ کر غصے سے ایسے بولا جیسے وہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہو۔ مگر کالے لمبے سیاہ بکھرے بال، نیلی کانچ جیسی آنکھیں اور چھوٹی سی ناک جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، نرم و ملائم گلابی کپکپاتے ہونٹ، آنسو سے تر چہرہ، اس وقت کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ دو پل تو ایول بھی اسے دیکھے گیا، یہ لڑکی آج اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا لیکن پھر اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے ہوش میں آیا تو وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی تو وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رونا بند کرو اپنا، وہ غصے سے اس کا بازو چھوڑ کر بولا۔ تو وہ گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی مگر ایک دم سے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر ایول کے کندھوں پر سر رکھ گئی جبکہ ایول اسے دیکھنے لگا مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنا ایک بازو اس کی کمر پر ڈال کر اسے اور قریب کر گیا جس کے باعث وہ اب اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ اس کی مدھم چلتی سانسیں اس ایول شیطان کے سینے پر پڑتی اس کے دل کی دھڑکن کو مزید منتشر کر گئی تو وہ گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھا گیا۔ ادریس نے ملک کے جانے کے بعد کچھ سوچتے اپنا فون نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا جو کچھ دیر میں اٹھا لیا گیا تھا مگر دوسری طرف ہنس خاموشی تھی۔ ہیلو سائم، کہاں ہو؟ وہ پہل کرتے بولا۔ کام بولو، دوسری طرف سے کوئی سخت لہجے میں بولا۔ ایک لڑکی کو ڈھونڈنا ہے جو بہت ضروری ہے اور وہ تمہیں ایک یونیورسٹی میں مل جائے گی مگر اس کے لیے تمہیں وہاں کے سیکیورٹی روم میں جانا پڑے گا۔ ادریس نے اسے اس کا کام جبکہ دوسری طرف موجود شخص اسے غور سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے مگر اس لڑکی کا حلیہ یا کوئی تصویر چاہیے ہوگی، دوسری طرف موجود سائم پرسوچ انداز میں بولا۔ میرے پاس تصویر ہے، میں تمہیں ابھی سینڈ کرتا ہوں۔ ابھی ادریس بول ہی رہا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص نے فون بند کر دیا تو وہ فون گھور کر رہ گیا اور باہر کی طرف آ کر گاڑی میں بیٹھا یونیورسٹی کے راستے روانہ ہوا کیونکہ اب وہ لاش بھی تو وہاں سے غائب کروانی تھی اور اس کے جس آدمی نے اسے وہ تصویر بھیجی تھی اس کا بھی تو پتہ چلانا تھا کہ وہ کہاں گیا کیونکہ اسے کافی بار فون کر چکا تھا مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف عفان صاحب جب یونیورسٹی روحی کو لینے گئے تو انہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئے مگر پھر سوچنے لگے کہ کہیں وہ اپنی دوست کے ساتھ گھر نہ چلی گئی ہو اس لیے اس کے فون کرنے لگے مگر اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا تو وہ مزید 1 گھنٹہ اس کا انتظار کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے مگر کون جانتا تھا کہ روحی کہاں اور کس کی پناہ میں پہنچ چکی ہے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد جب شاویر نے گاڑی ثانیہ کے گھر سے تھوڑی دور پر روکی تو ثانیہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی مگر اپنے نام کی پکار پر رک گئی۔ شاویر جو سفر کے دوران بالکل خاموش تھا اسے گاڑی سے باہر جاتے دیکھ کر اسے پکارنے لگا۔ ثانیہ، میں اپنے رویے کے لیے سوری کہتا ہوں مگر پلیز اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا، وہ شرمندہ سے لہجے میں بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ جب آپ کو کسی سے معافی مانگنی پڑے تو انسان ایسے کام کرتا ہی کیوں ہے؟ وہ کھڑے درج لہجے میں بولی۔
میں کیا کام کرتا ہوں اور کیا نہیں یہ جاننے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ وہ سٹ لہجے میں بول کر سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ اسے اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ اگر ہم کسی بات کے پیچھے کی وجہ کو نہیں جانتے تو ہمیں اس کے متعلق بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ثانیہ نے اس کی بات سنی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کے اس پر نظر ڈالے بغیر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شاویر نے اسے جاتے دیکھا تو اس کی پشت کو گھورنے لگا مگر پھر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی ثانیہ کی باتیں چل رہی تھیں۔ کس قدر بد دماغ لڑکی ہے کہ کوئی بھی بات سمجھتی ہی نہیں۔ اگر ایول کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے بارے میں جانتی ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل ثانیہ کو سوچ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس پر آیا جہاں اس وقت صرف ایک دو ملازمہ کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا، گاڑی سے باہر نکلا اور گھوم کر دوسری طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر روحی کا گال تھپ تھپانے لگا کہ شاید اسے ہوش آ جائے، مگر وہ ہونس ویسی ہی تھی تو آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر آیا تو سارا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آواز دی جو یہیں رہتی تھی اور دروازے سے اندر ہی داخل ہو رہی تھی کیونکہ گاڑی کی آواز تو وہ بخوبی سن چکی تھی، اس لیے آتے ہی لاؤنج کی ساری لائٹس آن کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی جب وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر جاتا دکھائی دیا۔ ایول نے جب روشنی ہوتے دیکھی تو سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا مگر پھر رکا اور ملازم کو آواز دی، جی صاحب جی۔ وہ اس کی آواز سن کر سیڑھیوں کے نیچے ہی کھڑی بولی، ایک جگ میں پانی اور گلاس لے کر آؤ۔ وہ وہیں سے آ کے کہتا بڑھ گیا تو ملازمہ بھی کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ابھی اندھیرا تھا مگر پردوں سے آتی روشنی نے ہلکا سا اجالا کیا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور روحی کو آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کی گردن سے بال ہٹا کر کٹ کا نشان دیکھنے لگا جس میں سے ابھی بھی ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی ڈرور میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بیڈ پر روحی کے پاس بیٹھا اور اس کی گردن پر بینڈیج کرنے لگا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی اجازت ملتے ہی ملازمہ اندر داخل ہوئی اور پانی کا جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی جبکہ وہ ابھی بھی اس کی گردن پر بینڈیج کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے صاحب جی؟ وہ روحی کو دیکھ کر بولی، میری دوست ہے۔ وہ اس پر کنفیٹر اڑاتا بولا جبکہ ہونٹ مسکرا اٹھے اتنی پیاری دوست پر، ہائے کتنی خوبصورت ہے۔ وہ پھر ایک بار حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، اچھا اب جا کر اپنا کام کرو۔ وہ اس کی نگاہوں میں حسرت دیکھ کر تپے لہجے میں بولا کیونکہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا یوں اسے کسی اور کا دیکھنا۔ ملازمہ نے جب اس کی بات سنی تو وہ جلدی سے باہر بھاگی، تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ وہ اس کی گردن پر دیے گئے اپنے دانتوں کے نشان کو اپنی انگلیوں کے پورے سے چھو کر سہلاتا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ اسے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھے تو مہوش بیگم جو کہ لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کری تھی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ ثانیہ کہاں تھی تم نے تو آج اتنی دیر؟ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے بولی، وہ مما میں اپنی ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی بس اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، سوری۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر جھوٹ بولی کہ کہیں وہ اس کا چہرہ ہی نہ پڑھ لے کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس کے پاس اور اگر وہ انہیں سچ بتا دیتی تو اپنے ساتھ ان کی بھی جان خطرے میں ڈال دیتی، اس لیے اسے جو سمجھ آیا وہ بول گئی۔ کون سی دوست کے گھر گئی تھی یہ بھی بتا دو کیونکہ تمہاری دوست روحی کے گھر والے تو ہمیں فون کر کے اس کا پوچھ رہے تھے۔ مہوش بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر سوال کیا، وہ مما میری اور روحی کی یونیورسٹی میں اور بھی بہت دوست ہیں۔ وہ یہ کہتی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ مہوش بیگم اسے جاتا دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ یونیورسٹی پہنچا تو وہاں سائم کی گاڑی موجود نہیں تھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں مگر پھر اندر کی جانب بڑھا اور اپنے جو کچھ ساتھی ابھی بھی وہاں موجود تھے ان سے وہ لاش کو دفن کروانے کا کہتا واپس باہر آیا تو سائم بھی پہنچ چکا تھا اور وہ اپنے مکمل پولیس والے حلیے میں موجود تھا جبکہ ساتھ ایک حوالدار بھی تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر لگا دی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا جبکہ اس کی بات سن کر مقابل کے چہرے پر ناگواری امڑ آئی، تم نے کہا اور میں نے کر دیا، غلام نہیں ہوں۔ وہ ناگواری سے کہتا آگے بڑھا اور اپنے ساتھ موجود حوالدار کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا جبکہ ادریس بھی بیچو تاب کھاتا اس کے پیچھے ہوا۔
وہ جیسے ہی سیکورٹی روم میں داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص سامنے لگی بہت ساری LCD پر نظر گڑائے بیٹھا تھا، لیکن پھر کسی کی موجودگی پر اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شخص ان کو دیکھ کر بولا۔ میں یہاں پر سیکورٹی سسٹم چیک کرنے آیا ہوں، سائم نے اسے دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اسے منع تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اوکے سر، آپ چیک کر لیں۔ وہ شخص یہ کہتا سائٹ پر کھڑا ہو گیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر چلا گیا۔ جبکہ سائم نے اپنے ساتھ موجود حوالدار کو بھی باہر جانے کا کہہ دیا تو وہ بھی باہر چلا گیا۔ سائم نے ایک نظر ادریس کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر پھر جلدی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا تاکہ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکے۔ ثانیہ اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے روحی کی فکر حد سے زیادہ ستا رہی تھی، جبکہ اس دوران وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بھی بھول بیٹھی تھی۔ میں کیا کروں؟ انکل آنٹی کو سب بتا دوں جو روحی نے مجھے بتایا تھا؟ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی خود سے ہی مخاطب تھی۔ ہاں، میں شام تک روحی کو فون کر کے دیکھوں گی۔ اگر میری اس سے بات ہو گئی تو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، اور اگر میری روحی سے بات نہیں ہوئی تو میں انکل آنٹی کو سب بتا دوں گی۔ وہ پرسوچ انداز میں سوچتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نیچے لانچ میں آیا تو اپنے سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور اس کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، تو آج جناب یہاں آئے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا اس کے گلے لگنے لگا جب اس نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ وہ غصے سے بولا، کیونکہ اسے اس کی اس وقت یہاں پر موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اریان عرف ایول یا ایول عرف اریان، کیا کہوں تمہیں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں شیطان صرف شیطانوں کے لیے ہوں اور اریان صرف اپنوں کے لیے، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ ان دونوں میں سے میں کون ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ کوئی بھی نہیں، وہ بات ختم کرتا اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، کیونکہ علی کی یہ بات ہمیشہ ہی اس کے مسکرانے کی وجہ بنتی تھی۔ خیر تو ہے، آج تو تم بہت عرصے بعد مسکرا رہے ہو، علی نے اسے مسکراہٹ چھپاتے دیکھ کر کہا۔ کیوں، مجھے مسکرانا منع ہے؟ وہ الٹا اسے سے سوال کر گیا۔ نہیں، میرا مطلب، وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کوئی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ وہ اس آواز کو غور سے سنتا بولا۔ یہاں میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے کیا؟ وہ ایک آنکھ بونک کرتا شرارت سے کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایول جو روحی کی آواز کو ہی غور سے سن رہا تھا، علی کو اوپر جاتا دیکھ وہ خود بھی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ شاویر جو کہ ثانیہ کو چھوڑ کر عمر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک اپنے فون پر سیکورٹی الارم کو بجتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اوہ نو، وہ یہ کہتا فون ہاتھ میں پکڑ کر عمر کو فون کرنے لگا۔ عمر، جلدی سے میرے فلیٹ پہنچو ابھی، وہ یہ کہتا فون بند کرتا گاڑی ایک جھٹکے سے اپنے فلیٹ کے سامنے روکتا بھاگتا ہوا اندر بڑھا تھا، کیونکہ اب اسے نوٹیفیکیشن آ رہی تھی کہ کوئی بہت زور و شور سے اس کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی اب تک کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی پہلی فرصت میں اپنے آفس روم میں داخل ہوا اور سارے سسٹم آن کر کے جلدی سے کرسی پر بیٹھا کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا، جب ایک دم سے سامنے LCD پر ایک ریکارڈنگ چلنے لگی جہاں ایول ایک شخص کا گلا دبوچے ہوئے تھا، اور پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شاویر زوم کر کے دیکھنے لگا کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہاں پر کیوں تھی۔ تبھی اچانک قدموں کی آہٹ کی آواز آئی اور عمر کمرے میں داخل ہوا۔ عمر، یہ دیکھو ایول کے ساتھ اس کمرے میں یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اسے سامنے کی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا۔ یہ لڑکی یہ تو وہی ہے جس پر ایول نے مجھے نظر رکھنے کا کہا تھا، مگر یہ وہاں کیسے؟ عمر پریشانی سے بولا۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کوریڈور تو کبھی کلاس روم کی ویڈیو بار بار بولتے دیکھ، عمر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کوئی ہمارا سارا ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ جو ویڈیو پلے کرتا ہے یہاں پر بھی وہی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے، شاویر مصروف سے انداز میں اسے جواب دینے لگا۔ شاویر رکو، یہ دیکھ کیا رہے ہیں ان ویڈیو میں؟ عمر نے نظر سامنے ٹکاتے پوچھا۔ ایول تو ہوڈ میں ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر یہ کیا؟ شاویر ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ جھمکا ہوا، یہ وہ لڑکی پر فوکس کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاویر چیخ کر کہتا ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایول نے اس دن بھی ہمیں ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرنے کے لیے صرف اس لڑکی کی وجہ سے بھیجا تھا، عمر پریشانی سے بولا۔ ہاں،
उस दिन भी जब हम इस जगह गए थे तो कितनी सारी गाड़ियां आई थी वहां, यकीनन ये वही लोग होंगे। शाबिर ने कहते साथ ही सामने स्क्रीन पर चलता मंजर देखा जहां रूही की तस्वीर को जूम किया जा रहा था कि इसका चेहरा साफ दिखाई दे, मगर शाबिर ने बगैर एक लम्हा जाया किए वो फुटेज डिलीट कर दी और उसकी जगह कल की फुटेज सेट कर दी और फिर एक पुरसुकून सांस खारिज करके कुर्सी की पर से टक लगा गया। ने आंखें खोली तो खुद को इतने शानदार कमरे में पाकर हकी बकी रह गई और फिर पेड़ से नीचे उतरकर दरवाजे के पास आ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा शायद लॉक था। कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो, वो दरवाजे को बजाते हुए मुसलसल जोर जोर से बोले जा रही थी, मगर फिर अचानक उसे कदमों की आहट महसूस हुई तो वो जल्दी से पीछे को हुई। दरवाजा खुलने पर इविल फौरन से इसे कमरे में दाखिल हुआ जबकि अली भी इसके पीछे ही मौजूद था, मगर रूही देखने से कासिर थी। मगर अली इसे देख चुका था और समझने से कासिर था कि ये लड़की कौन है। तो एविल मुड़ा और अली को आंखों के इशारे से दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और फिर रूही की तरफ मुतवज्जह हो जो इसे ही देख रही थी। आप मैं कहाँ हूँ, मुझे घर जाना है, वो इसे देखकर लड़खड़ाते लहजे में बोली। मेरी कैद में, एविल आराम से कहता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा जबकि रूही डरते डरते खौफ से इसे अपनी तरफ आता देखकर पीछे को होने लगी, मगर अफसोस बेड से टकराकर अपनी जगह पर ही रुक गई। मुझे अपने घर जाना है, वो रोते हुए इसे अपने सामने खड़ा देखकर बोली जब इविल ने अपना हाथ इसके बाल में फंसाकर इसका चेहरा ऊपर किया और इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। रूही जो पहले ही खौफ से कपकपा रही थी अब सांस तक रुक गई थी। चुप, बिल्कुल चुप, अगर अब तुम्हारी आवाज आई या तुमने यहाँ से जाने का कहा तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा, वो गुस्से से वॉर्न करने वाले अंदाज में बोला जबकि इसके रोने में एक मर्तबा फिर शिद्दत आ गई थी इसकी बात सुनकर, क्योंकि उसने कब सोचा था कि इसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है जिंदगी में। समझ नहीं आई तुम्हें मेरी बात, चुप, वो गुस्से से इसके बालों पर गिरफ्त सख्त कर गया। मुझे घर जाना है, वो बात पर अटकी हुई थी। ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है ना, तो मेरी बात मानो और चली जाओ यहाँ से, वो कुछ सोचकर फैसला करते हुए बोला और उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया जबकि रूही वहीं बैठती चली गई। साइम जो काफी देर से कोशिश कर रहा था कि वो इस लड़की का चेहरा देख ले और फिर अचानक उसे एक कॉरिडोर से गुजरती नजर आई तो वो रोटेट करके उसका चेहरा देखने ही वाला था कि अचानक से ही सामने स्क्रीन पर कोई दूसरी रिकॉर्डिंग चलने पर वो हैरानगी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा, मगर बेसुध इसके हाथ वो रिकॉर्डिंग ना लगी तो वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, हो गया? इदरीस जो काफी देर से खामोशी से खड़ा उसे ही देख रहा था उसे उठता देखकर पूछने लगा। नहीं, पता चल गया कि हम उनका डेटा हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुस्से से बोला। वो जो कोई भी है बहुत चालाक है, उसने यहाँ का सिस्टम भी हैक कर रखा है जिसकी वजह से अगर हमने जरा से भी कोई छेड़छाड़ की तो उन्हें फौरन नोटिफिकेशन वसूल हो जाएगी, वो इदरीस को देखकर परेशानी से बोला क्योंकि ये पहली बार था जब वो नाकाम हुआ था। मगर फिक्र मत करो, वो लड़की हमें जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मैंने उसे थोड़े से गौर से देखा है, वो बोलकर बाहर की तरफ बढ़ गया जबकि इदरीस भी सर हाँ में हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। सर, आपका काम हो गया, वो शख्स साइम की तरफ आता बोला। हाँ, वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर बाहर की जानिब आकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से पुलिस स्टेशन रवाना हुआ। इसे जाता देखकर इदरीस भी गाड़ी में बैठा और वापस इससे कोई रास्ता निकालने का सोचते गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा ले गया। वो कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे में चला गया जहां उसने अली को जाने का कहा था। कौन है वो लड़की और यहाँ क्यों है? अली इसे कमरे में आते देखकर आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों है वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, तपे लहजे में बोला गया। क्या मतलब कि तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझते? वो लड़की रो रही थी और शायद यहाँ से जाने का भी कह रही थी, तो मैं इस सब का मतलब क्या समझूं? अली अब हल्के से गुस्से से बोला क्योंकि वो एक नज़र ही इस लड़की रूही को देखकर ये समझ चुका था कि वो ज़बरदस्ती यहाँ पर मौजूद है। अली, तुम इस सब में मत पड़ो, वो आराम से कहता सोफे पर बैठ गया। ठीक है, मैं इस सब में नहीं पड़ता, तुम इस लड़की को यहाँ से जाने दो, अली ने भी आराम से कहते उसे समझाना चाहा। हरगिज नहीं अली, वो अपना सर सोफे के फर्श पर टिकाकर आंखें मोड़कर रूही के सोचते हुए बोला। पागल मत बनो, क्या हो गया है तुम्हें? अली इसकी बात सुनकर ऊंची आवाज में बोला। पागल? हाँ, पागल हो गया हूँ, उस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है, बार बार मेरे सामने आ जाती है मेरे मना करने के बावजूद भी।
आर्यन ने जुनूनी अंदाज में कहते सामने मौजूद शीशे की टेबल को जोर से हाथ मारकर एक झटके से चूर चूर कर दिया, जिससे इसके हाथ से खून बहने लगा। जबकि अली अपनी जगह हैरानी से उसे देखने लगा। तो फिर क्या करोगे उसके साथ? हाँ, जान से मारना है उसे, बताओ, अली ने चिढ़कर कहा। नहीं, मैं उसे नहीं मारना चाहता। उसके लिए मेरे पास एक और रास्ता है, उसे सजा देने का, जो वो सोच भी नहीं सकती कि मैं उसके साथ वो करूँगा। वो बहुत सुकून से बोला, जबकि वो अपनी दिली कैफियत से अनजान उसे सजा देने का सोच रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि वो इसे नहीं बल्कि खुद को सजा देगा। आर्यान, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इविल बनकर नहीं, आर्यान बनकर सोचो, वो बहुत मासूम है। वो अली इसे समझाने के अंदाज में कहता, इसके जख्मी हाथ पर बैंडेज करने लगा। बहुत मासूम है, इसलिए तो बार बार मेरे काम में रुकावट बनती है। अब इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे। वो वाकई शायद आज इस नाजुक सी लड़की के लिए इविल की तरह सोच रहा था, मगर वो इस बात से भी अनजान नहीं था कि दिल न जाने इसके रोने पर क्यों उदास होने लगता है। इसकी आंखों में आंसू देखकर अजीब सी कैफियत होती है। बस कर दो अरियान, तुम गलत कर रहे हो, अली मिन्नत भरे लहजे में बोला। ठीक है, तुम मुझे गलत ही रहने दो, वो भी दो बदू जवाब देता अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि अली सिर्फ उसे जाता देखकर रह गया। वह कमरे से बाहर आया और फोन पर कोई नंबर डायल करता फोन कान से लगा गया। निकाह खां का बंदोबस्त करो और अगले आधे घंटे में इसे लेकर फार्म हाउस पहुंचो, वो बेतासुर लहजे में कहता फोन बंद कर चुका था। दूसरी तरफ उमर परेशानी से फोन को देखने लगा। क्या मैंने सही सुना? वो खुद कलामी करता बोला तो शाविर जो सुकून से बैठकर कॉफी पी रहा था इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ? वो इसे देखकर पूछने लगा। बॉस ने ऑर्डर दिया है कि निकाह खां का बंदोबस्त करके फार्म हाउस पहुंचूं, उमर ने हैरानी से कहा तो शाविर को बुरी तरह अछू लगा। व्हाट? इविल और निकाह ख्वाह का मतलब? वो बेयकीनी से कहता अपनी जगह से उठा। हाँ, अब चलो, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, उमर ने कहते साथ ही अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। रुको, मैं भी आया। शाविर जल्दी से कॉफी का कप टेबल पर रखता बाहर की जानिब बढ़ा, जहां उमर गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी में बैठा तो उमर ने गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाल दी। वो फोन बंद करता पलटा और रूही जिस कमरे में थी इस कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अली को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो हूस वैसी ही जमीन पर बैठी रो रही थी। उठो, वह इसके पास जाकर खड़ा होता बोला तो रूही जो मुसलसल रोकर दिल में अपने घर जाने की दुआ कर रही थी, दरवाजा खुलने की आवाज पर वैसी ही बैठी रही, मगर गरजदार आवाज सुनकर उछली और जल्दी से उठ खड़ी हुई। रोना बंद करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो, वो सख्ती से गोया हुआ। मुझे घर जाना है, वो बमुश्किल बोली। ठीक है, तो फिर डील करते हैं। अगर के यहाँ से तुम जाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, अभी इसी वक्त, वो नॉर्मल लहजे में बोला था, मगर रूही के सर पर गोया बम गिरा था। नहीं, मैं निकाह नहीं करूंगी आपसे, वो बोली, मगर अगले ही लम्हे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि इविल गुस्से से आगे बढ़कर इसका जबड़ा दबोच चुका था। निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, इस तरह तो यहाँ से तुम हरगिज नहीं जा सकती, वो इसके जबड़े पर गिरफ्त सख्त करके सख्त लहजे में बोला, जिससे दर्द से रूही की आंखों में फौरन ही आंसू बहने लगे। नहीं, मुझे घर जाना है, वो हल्की आवाज में बमुश्किल मिनमिनाई। वही तो कह रहा हूँ डॉल, निकाह के बाद चली जाना, वो इसका जबड़ा छोड़कर अब अपने अंगूठे से इसके निचले गुलाबी होठ को सहलाता बोला, जबकि रूही खौफ से कपकपाने लगी, मगर इविल की आंखों से निकलते लाल अंगारों को देखकर अपनी जगह से हिल भी ना सकी। नहीं प्लीज, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, वो रहते हुए एक बार फिर इस भक्तर दिल इंसान के सामने मिन्नत भरे लहजे में बोली। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब एक बार तुमने इनकार किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, वो गुस्से से इसके आंसू साफ करते हुए बोला। इसके लहजे में झलकती वार्निंग को वो अच्छे से समझ रही थी। अब ये रोना बंद करो, वो इसके कंधों पर से दुपट्टा पकड़कर इसके सर पर उड़ाता बोला और इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। मलिक कुछ देर आराम के बाद इद्रिस को फोन करता इससे बात करना चाहता था, मगर उसका फोन बन जा रहा था, इसलिए वो स्टडी रूम में आकर फाइल देखने लगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसे आबिद और इफ्तिखार से मिलने भी जाना था। तभी स्टडी के दरवाजे पर दस्तक हुई और इद्रिस अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ इद्रिस, काम हो गया? मलिक ने फाइल से नजर उठाकर उसकी तरफ देखकर पूछा।
نہیں بوس، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم وہ ریکارڈنگ چیک کر رہے تھے اور وہ ہمارا آدمی بھی غائب ہے جس نے ہمیں وہ تصویر بھیجی تھی۔ اور ایک اور بات ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ وہ نظر جھکا کر بولا، بتاؤ۔ ملک کی آواز پر وہ پھر سے بولنے لگا، بوس، وہ ایول نامی شخص کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں جو بہت چالاکی سے یہ سب کام کر رہے ہیں اور شاید ہم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس رات کو بھی جب ہم نے اس روڈ پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی اب تک کی ہونے والی ساری بات ملک کے گوشت گزار کر دی تھی۔ مگر کیسے؟ تم لوگ کیا سوئے ہوئے تھے؟ وہ غصے سے گھرایا۔ نہیں، انہوں نے اپنا سارا ڈیٹا ہیک کیا ہے اور یونیورسٹی کی آج کی ساری ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی ہے، اس لیے ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ بول کر کھڑا ہو گیا۔ خیر، اب اپنے نظریں چاروں طرف رکھو کیونکہ وہ اپنا اگلا وار بھی اب ضرور جلد ہی کرے گا۔ ملک اسے یہ کہہ کر فائل دیکھنے لگا جو اسے اکبر کے آدمی دے گئے تھے تو ادریس چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے لے کر سیڑھیوں سے نیچے اترا تو سامنے ہی علی لاؤنج میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ شاویر پریشانی سے ایول کے ساتھ اس نازک سی نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جو کام کہا تھا وہ ہوا؟ ایول نے شاویر کو دیکھ کر سختی سے کہا جو مسلسل روحی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ایول، وہ مولوی صاحب اندر ڈائننگ روم میں ہیں۔ وہ اس کی سختی کو نوٹ کرتا فوراً ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر جواب دینے لگا، وہ یہ کہتا جلدی سے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا۔ جب علی کی اس کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایول، 2 منٹ تم سے بات کرنی ہے، علی نارمل لہجے میں بولا تو وہ روحی کا ہاتھ چھوڑ کر علی کی طرف بڑھا۔ ہاں بولو، وہ علی کو لے کر تھوڑی سائڈ پر اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ ایک بار پھر سوچ لو یار، وہ بہت معصوم ہے۔ علی نے نظریں جھکائے کھڑی روحی کی طرف دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ معصوم وہ ہے، میں نہیں، وہ سختی سے کہتا روحی کی طرف بڑھا اور اسے لے کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ بس کٹی پتنگ کی ڈور کی طرح اس کے ساتھ چلے جا رہی تھی جبکہ چار نہ چار علی کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ وہ سکون سے اندر آ کر کاؤچ پر بیٹھا اور روحی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی کیونکہ اب جلد از جلد اسے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ وہ تینوں آج پھر ایک ساتھ اس کھنڈر نما جگہ کے تہہ خانے میں موجود ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے، ملک نے شراب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عابد اور افتخار نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہمارا شکار بہت جلد ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے، ملک چہک کر بولا۔ اچھا، وہ کیسے؟ عابد نے پھر سوال کیا۔ وہ ایسے کہ میں اس کا حلیہ دیکھ چکا ہوں، بس شکل دیکھنا باقی ہے، اور جس دن میں نے اس کی شکل دیکھ لی اس دن وہ بچے گا نہیں ہمارے ہاتھوں سے، ملک نے غصے سے گھراتے کہا۔ ٹھیک رہے ہو، اس کی وجہ سے وہ اکبر ہمارے سر پر دندانتا پھرتا رہتا ہے، اب کے بار افتخار بولا، کیونکہ وہ سب صرف یہاں کا کام سنبھال رہے تھے جبکہ اس سب کا مالک اکبر خود آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ طوفان سے پہلے بے حد سکون ہوتا ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی سکون ہی رہے گا مگر لازم نہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا ہی رہے۔ ہے وقت ایک ریت جو ہاتھ میں نہ ٹھہر پائے، آہستہ سے دھیرے دھیرے ہاتھ سے پھسل ہی جائے، ارض قلم وینیسا۔ ہاں، وہ بھی اگلے کچھ دنوں میں یہاں آ رہا ہے، ملک نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں آنے دو، ہم بھی مل لیں گے اسی بہانے، عابد نے طنزیہ کہا کیونکہ وہ آج تک اکبر سے نہیں ملے تھے۔ وہ جب بھی ملنے کا کہتے تو ملک خود ہی اس سے مل کر ساری بات نمٹا لیتا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، مگر عابد تمہارے لیے ایک بہت ضروری کام ہے میرے پاس، وہ اب کے عابد کو جواب دیتے ہوئے اس کو کوئی کام بتانے لگا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، عابد نے یہ کہہ کر اس سے اپنے متعلق کام کا پوچھا۔ ہاں کام بھی بتاتا ہوں، بس سائم آ جائے ذرا، ملک نے انہیں سائم کی آمد کی خبر دی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا اور مولوی صاحب روحی سے دوبارہ پوچھ چکے تھے کہ اسے یہ نکاح قبول ہے یا نہیں، مگر وہ ہونس بے آواز روتی چپ بیٹھی تھی۔ جب اچانک اسے اپنے بازو پر بے حد سخت گرفت محسوس ہوئی جس سے اس نے اپنے آنسو سے تر نیلی سرخی مائل نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے ایول کو دیکھا جو کہ ماتھے پر بے حد بل ڈالے آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے آنکھوں سے قبول ہے کہنے کا اشارہ کر رہا تھا، جس سے وہ نظر جھکا کر ایک ہی سانس میں بولتی یہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ جبکہ پھر ایول نے اس کے ہاتھ پر
پین پکڑواتے ہوئے سامنے موجود پیپر پر سائن کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مرتی کیا نہ کرتی، چپ کر کے پیپر سائن کر کے پین ٹیبل پر رکھتی۔ ایک مرتبہ پھر بے آواز رونے لگی، جبکہ علی بیچارہ خاموشی سے سارا منظر دیکھتا رہا، اور عمر اور شابر تو حیرانی سے شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے، جبکہ ایول اپنی جگہ سے اٹھا اور شابر کو اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتا مولوی صاحب کو لے جانے کا کہنے لگا۔ تو ویر اور عمر مولوی صاحب کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد ایول مڑا اور روحی کا بازو پکڑتا اسے اس جگہ سے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور اسے لے جا کر دوبارہ اسی کمرے میں بند کر دیا جہاں وہ نکاح سے پہلے تھی، جبکہ اس دوران روحی کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی اس کی جاہرانہ گرفت پر، جس کی وجہ سے وہ نہ ہی کسمسائی اور نہ ہی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔